كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات برد محمد حضرت اقبال سورہ حمد بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم سید عرفان حیدر ابن محمد یاسین کے رکوع سال فرما دی. حضرت قرآن مجید سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ اے ایمان والو تم پہ روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے جس طریقے سے گزشتہ امتوں پہ فرض کیا گیا تھا کہ شاید کہ تم لعلکم تتقون کی منزل تک پہنچ جاؤ. یعنی اس کا جو ایک فلسفہ ہے وہ یہی کہ انسان جو ہے تقوی کی منزل تک پہنچ جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ تقوی کی بھی درجات ہے. تو اس ماہ میں کہ انسان جو بھی نیک عمل انجام دے گا پروردگار جو ہے اس کا اجر زیادہ دے گا. اور اس مہینے میں اگر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے گا تو پروردگار جو ہے اس کے گناہوں کو جلدی معاف کر دے گا. یعنی یہ جو ہے نا مغفرت کا مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے انسان کو چاہیے کہ پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ استغفار کرے، پروردگار کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ جو ہے دعا کرے. اور دیکھیں روزے کا کہ جو واقعاً خاص کا جو روزہ ہے جیسا کہ خود چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان جو ہے وہ پورے اپنے وجود یعنی جسم، بال، کھال، آنکھ، کان، ہر چیز کے روزہ ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے انسان روزے سے ہے اور لوگوں کو اذیت بھی پہنچا رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے. رسول اسلام کا سنا نا، ایک شخص آیا کہا کہ میری بچی روزے سے. رسول اسلام نے کہا نہیں، روزے سے نہیں. کہا اللہ کے رسول روزے سے ہے، یعنی صبح سے جو ہے یعنی سحر سے پہلے جو ہے کچھ کھائی پی نہیں، روزے سے نیت تمام چیزیں ہیں. رسول اسلام نے کہا کہ نہیں. پھر اس کے بعد جب حکم دیا کہ قے کرو، الٹی کرو، تو پھر کیا نکلا؟ گوشت کا لوتھڑا ہے نا، گوشت. تو پھر ہو ایسے انسان پہ کہ پیٹ کا روزہ ہو لیکن جو ہے نا نفس کا، روح کا روزہ نہ ہو. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے، اور تمام چیزیں جو ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہے سازش بھی کر رہا ہے، ناپ تول میں بھی کم کر رہا ہے، پڑوسی کا بھی خیال نہیں کر رہا ہے، اسے جو ہے اذیت پہنچا رہا ہے. تو پھر جو ہے وہ کما کو روزہ نہیں ہے، وہ ہے نا. بس یہ ہے نا وہ الگ چیز ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، بس یہ ہے کہ بھوکا ہے، کھایا پیا نہیں ہے. یہی کام جو ہے مثلا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ ہے کہ کھا پی لیتا ہے پھر کرتا ہے نا. اسی طریقے سے جو وعدہ کرے، عہد کرے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ اس وعدے کو نبھائے جو عہد کر لیا ہو. آپ دیکھیں کہ جناب اسماعیل کو صادق الوعد کا لقب دیا ہے پروردگار نے قرآن مجید میں. اسماعیل یہ جو ہے دو ہیں، ایک تو جناب ابراہیم کے فرزند، ایک اور جو ہے اسی نام کے نبی ہیں، جناب اسماعیل نام ہے، اور ان کا لقب جو ہے صادق الوعد قرآن مجید میں ہے. یہ جو اسماعیل ہے ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ یہیں رکیے، ابھی ہم آتے ہیں. اب وہ شخص جو ہے ان سے کہا، انہوں نے وعدہ کر لیا، کہا ٹھیک ہے ہم یہیں پہ رکے ہیں. اب یہ گیا اور جانے کے بعد بھول گیا ہوگا نا، بھول گیا، اب آئے ہی نہیں. اور یہاں تک کہ پھر جو ہے قوم پریشان ہوئی کہ
نبی کہاں چلے گئے ہے نا، جناب اسماعیل، یہ دوسرے اسماعیل وہ نہیں ہے نا، جناب اسماعیل ہے نا، قوم پریشان کہاں چلے گئے۔ اب جب تلاش کیا تو کیا دیکھا کہ یہ جو ہے ایک جگہ کھڑے ہیں 1 سال سے۔ پوچھا کہ آخر ایسا کیوں؟ کہا کہ ایک شخص نے یہ کہا تھا ہم یہیں آئیں گے، ہم نے جو ہے وعدہ کر لیا تھا، ہے نا، وعدہ کر لیا تھا کہ یہیں کھڑے رہیں گے، ہے نا، اور 1 سال سے جو ہے وہ گیا اور بھول گیا۔ پھر لوگ اس کو پکڑ کر لے کر آئے، ہے نا، تم نے کیا کر دیا، یہ اذیت پہنچا دی۔ تو اس نے بھی کہا کہ ہم جو ہے بھول گئے۔ بہرحال تو اب آپ دیکھیں مختصر یہ کہ عہد کر لیا تھا، وعدہ کر لیا تھا، ہے نا، کہ ہم یہاں پہ ملیں گے، تم جاؤ واپس آؤ، لیکن وہ بھول گیا۔ 1 سال تک جو ہے یہ وہیں پہ کھڑے رہے ہیں جناب اسماعیل۔ اسی لیے قرآن میں ان کا لقب جو ہے کیا ہے؟ صادق الوعد۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اگر عہد کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ جو ہے نبھائے وعدے کو۔ یا ملتا ہے تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے قبرستان سے، تو کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ یہ قبر پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو جناب عیسیٰ نے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہاں پہ قبر پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ جو ہے میاں اور بیوی میں عہد ہوا تھا۔ سنیے گا، بہت دقیق واقعہ ہے۔ کہا کہ عہد ہوا تھا کہ جو بھی پہلے مر جائے وہ جو ہے قبر پہ بیٹھے، بیوی مر جائے تو شوہر جو ہے وہ بیٹھے گا، یہ جو ہے عہد ہو گیا تھا۔ لہٰذا ہماری بیوی پہلے مر گئی تو ہم جو ہے وہ عہد ہے اسے جو ہے نبھا رہے ہیں۔ دیکھیے یہ والا بھی عہد سن لیجیے، وعدہ ہاں بیٹھے ہیں اس لیے۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ یہی چاہتے ہیں کہ بیوی زندہ ہو جائے۔ اب جو ہے جب یہ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں بیوی زندہ ہو جائے، جناب عیسیٰ نے دعا کی، ہاتھ کو بلند کیا، اب وہ جو ہے قبر سے باہر نکلی، زندہ ہو گئی۔ لیکن جو ہے اب جو نکلے تو جوان، نوجوان، مری تھی بوڑھی ہو گئی تھی لیکن اب نوجوان۔ اب یہ بڑا خوش ہوا، اب جو ہے خوشی کے عالم میں اب چلا گھر کی طرف، گھر دور تھا، گھر کی طرف چلا۔ اب جب لے کر چلا تو راستے میں رک گیا، کچھ دور چلنے کے بعد آرام کرنے لگا کہ راستے میں صحرا میں رک گیا۔ اب جو ہے بیوی سے اس نے یہ کہا کہ تم بھی استراحت کر لو، ہم بھی، ہے نا۔ اس نے کہا کہ آپ آرام کر لیجئے۔ بہرحال وہ شخص جو ہے نا سو گیا، بیوی بیٹھی ہوئی تھے اور سر جو ہے اس کے زانو پہ رکھ کے سو گیا۔ تو اتنے ہی میں جو ہے ایک شہزادے کا ادھر سے گزر ہوا، اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے، یہ نوجوان عورت ہے۔ تو اس نے کہا کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے ہمارے اوپر ہے نا اس نے ظلم کیا ہے، ہم مجبور ہیں، کیا کریں، ہے نا، مجبور۔ شہزادے نے کہا کہ کہاں یہ بوڑھا آدمی ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ اب جو ہے وہ جو نوجوان تھا لے کر چلا گیا۔ اب جب بوڑھے کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھا کہ وہ موجود نہیں۔ اب یہ جو ہے پریشان ہوا۔ اب جب پریشان ہوا تو قدم کے نشان سے جو ہے یہ پہنچ گیا اس کے گھر تک۔ اب جب پہنچ گیا تو پہنچنے کے بعد اس نے کہا کہ تم نے کیا کر دیا، ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے انکار کر دیا، ہم تمہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، تم ہو کون؟ اب جب انکار کیا تو آخر کار جو ہے وہ جو بوڑھا شخص تھا وہ لے کر گیا قاضی کے دربار میں۔ اب جب لے جا کر اس نے کہا تو اس نے انکار کر دیا کہ ہم پہچانتے ہی نہیں ہیں۔ بوڑھے نے کہا کہ نہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہم قبر میں بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی جناب عیسیٰ نے جو ہے اسے زندہ کیا ہے۔ تو سمجھایا تو بہت ماننے پہ وہ تیار نہیں ہوئی۔ تو آخر میں اس قاضی نے یہ کہا کہ جناب عیسیٰ نے جب اسے زندہ کیا ہے تو انہیں بلایا جائے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ جب آئے تو جناب عیسیٰ نے یہ کہا کہ بھائی، اس سے کہا کہ مان جاؤ، یہ تمہارا شوہر ہے۔ تو اس نے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا جناب عیسیٰ نے کہا کہ ایسا کرو کہ دونوں جو ہے نا مباہلہ کر لو، دونوں جو ہے ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرو، جو صحیح ہوگا نا اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب جو ہے بیوی نے دعا کی لیکن اس بوڑھے کو کچھ بھی نہیں ہوا، ہے نا، مرنے کے لیے دعا کی لیکن اسی طریقے سے صحت مند تھا۔ اب جو ہے شوہر نے یعنی جو بوڑھا شخص تھا جب اس نے ہے نا بدعا کے لیے ہاتھ بلند کیا تو فوراً جو ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی، ہے نا۔ ایک تو وعدہ یہ بھی سمجھ گئے، ہے نا، پڑھیے صلوات پڑھیے۔
تو عہد یعنی جو انسان جو ہے عہد کر لے کہ جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ جناب اسماء بنت امیس جو عہد کیا تھا ہے نا جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا سے ہے نا کہ جب آخری وقت تھا جناب خدیجہ کا، جب دیکھا کہ بہت مضطرب ہے، بے قرار ہے نا، تو پھر جو ہے سوال کی آخر وجہ کیا ہے، تو جناب خدیجہ نے کیا کہا کہ ہم تو اس دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن جو ہماری بیٹی ہوگی اور جب شادی ہوگی، فاطمہ کا عقد ہوگا، تو ایسے موقع پہ بزرگ عورتوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اور ایسے موقع پہ جو ہے بیٹی کو ماں زیادہ یاد آتی ہے، تو کسی بزرگ عورت کا ہونا ضروری ہے، اور لیکن ہم تو اس دنیا میں نہیں رہیں گے۔ تو جناب اسماء بنت امیس نے وعدہ کیا، عہد کیا، کہا کہ شہزادی آپ فکر نہ کریں، اس موقع پہ ہم موجود رہیں گے۔ اور جب ایسا موقع آیا نا، عقد کا جب موقع آیا، تو رسول اسلام جو ہے اس حجرے کے قریب آئے جہاں شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا تھی، آئے اور آنے کے بعد کہا کہ کوئی خاتون جو ہے اس وقت یہاں پہ موجود نہ رہے، تو تمام خواتین جو تھی اور عورتیں سب چلی گئی، لیکن یہ جو ہے وہیں پہ موجود تھی۔ پھر رسول اسلام دوبارہ آئے اور آنے کے بعد رسول اسلام نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے یہ کہہ دیا کہ کوئی خاتون یہاں پہ موجود نہ ہو، لیکن اب جو ہے جناب اسماء بنت امیس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، بے شک آپ نے کہا، لیکن ہم نے جو ہے جناب خدیجہ سے عہد کیا تھا کہ ایسے موقع پہ ہم موجود رہیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے عہد کیا ہے نا، تو اسی طریقے سے اسے نبھایا بھی۔ تو بہرحال کہ جو چیزیں کہ آخر پیش آئی کہ یہاں تک کہ جناب خدیجہ نے رسول اسلام سے کہا کہ میں جو ہوں آپ کے گھر میں ایک کنیز کی طرح حیثیت سے آئی تھی، اور ہماری طرف سے اگر جو ہے کوئی اذیت ہو، کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ دیکھیے اگر یہ جذبہ جناب خدیجہ کے مزاج کا اگر جذبہ جو ہے اگر خواتین میں پائی جائے تو پھر گھر جنت ہو جائے۔ پڑھیے صلوات۔ دیکھیں جان بالوں میں موتیاں پھر اتنی کنیزیں، غلام، اتنا مال دولت، لیکن اس سے باوجود جناب خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم کنیز کی حیثیت سے، اور پھر یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر جو ہے ہماری طرف سے کوئی تکلیف ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا نا۔ تو رسول اسلام نے کہا کہ نہیں خدیجہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں نا، آپ یہ کہ بلکہ آپ کا جتنا جو بھی مال و دولت تھا ہم نے سب اسلام پہ صرف کیا۔ دیکھیں جو بیوی کی دولت تھی رسول اسلام نے اپنے اوپر صرف نہیں کیا، بلکہ جو ہے وہ اسلام پہ خرچ کیا، اسلام پہ خرچ کیا۔ تو اگر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر جو ہے عورت صاحب دولت ہو تو پھر اسے چاہیے اسلام پہ خرچ کرے، اگر نہ بھی ہو تو پھر اس طریقے سے اسی سے درس ملتا ہے کہ جو یہ کہا کہ ہم جو ہے کنیز کی حیثیت سے، تو اسے یہ چاہیے کہ مثلا جو ہے اس طریقے سے عمل انجام دے۔ کچھ نہیں تو اگر جو ہے شوہر کا جو فکر ہے دینی فکر ہے تو پھر اس فکر کے ہم آہنگ ہو، یعنی جو اس کی فکر ہو اسی طریقے سے اس کی بھی فکر ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ اس کی فکر جو ہے الگ ہے نا، یعنی نیک کام کی طرف، لیکن جو ہے اس کا فکر جو ہے اس کے برعکس ہو، تو معلوم یہ ہو گیا کہ ایک درس جو ہے یہ بھی مل گیا، اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو دولت مند ہو تو وہ بھی دین کے لیے اس طریقے سے کام کرے کہ دوسرے دیکھیں تو ان کے اندر جو ہے جذبہ پیدا ہو۔ مثلا مثال کے طور پہ دیکھیں اگر جو ہے ایک غریب عورت ہے، اگر وہ کام کر رہی ہے، مثال کے طور پہ ہے نا شہزہ بچھا رہی ہے، صفائی کر رہی ہے، غریب عورت ہے، تو کہ لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ چار پیسہ ملے گا یا چار پیسے کی وجہ سے جو ہے یہ کام کر رہی ہے۔ لیکن جو ہے جو دولت مند عورت ہو، ثروت مند عورت ہو، اور پھر اگر وہ خدمت انجام دے رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر لوگوں کے دلوں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ بات صحیح کہہ رہے ہیں غلط ہے نا؟ صحیح کہہ رہے ہیں نا؟ تو پڑھیے صلوات پڑھیے۔ اس کے اندر جو ہے یہ جذبہ یہ پیدا ہوگا۔ اور
جناب ختیجہ نے کیا کہا تھا؟ دیکھیں یہاں پہ یہ بھی چیز معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت جو ہے اگر شوہر سے سوال کرے تو اس سوال میں حیا ہو، ہے نا، حیا کے ساتھ، یعنی ہر چیز کا جو ہے نا سوال ہر وقت نہ کرے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ شوہر کو بھی چاہیے کہ سوال سے پہلے ہی دے دے۔ تو بہرحال اب آپ دیکھیں کہ جناب ختیجہ نے کیا کہا؟ رسول اسلام سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں کچھ چاہتی ہوں لیکن ہمیں جو ہے حیا آ رہا ہے، حیا مانے ہے، لہٰذا میں آپ سے نہیں کہوں گی، میں جو ہوں اپنی بیٹی سے کہوں گی، اور یہ جو ہے خود میری بیٹی جو ہے یہ آپ سے بتا دے گی۔ اب اس کے بعد رسول اسلام حجرے سے باہر ہو گئے، جناب ختیجہ حجرے میں ہیں، شہزادی زہرا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دیجئے گا کہ وہ ردا کہ جو وقت وہی اوڑھتے تھے وہ جو ہے ہمیں کفن کے طور پہ، سمجھ گئے آپ؟ یعنی رسول اسلام جو ہے جو اوڑھتے تھے، یعنی جو ہے نا بتا دیا جناب ختیجہ نے اپنے عمل کے ذریعے، جو ہے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو نسبت کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ یعنی کوئی چیز جو ہے اگر نسبت رکھے تو اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت تو روز اول قرآن مجید نے بھی ہے نا واضح کر دیا تھا کہ جناب آدم کا خاکہ پڑا تھا، فرشتے جو ہے گزر رہے تھے، لیکن جو ہے کیا ہوا، حکم نہیں ہوا، نفخت من روح، جب روح پھونک دیا تب یہ کہا کہ اب کیا کہا کہ اب سجدہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت جو ہے وہ روز اول سے ہے، قرآن مجید نے جو ہے نسبت کو واضح کر دیا کہ جب روح پھونکا تو کہا کہ سجدہ کرو۔ تو بہرحال کہ جناب ختیجہ نے اپنے عمل کے ذریعے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو نسبت کی کیا اہمیت ہے۔ اگر نسبت کے جو قائل نہیں ہے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ وہ صحیح سے قرآن سے واقف نہیں ہے۔ روز اول قرآن نے اعلان کر دیا تو یہ بھی واضح کر دیا۔ تو کیا کہا کہ وہ ردا کی جو وقت وہی اوڑھتے تھے وہ ہمیں کفن کے طور پہ دے دے۔ اب جو ہے شہزادی آئی، اور آنے کے بعد جو ہے نا شہزادی نے اپنے بابا سے ہے نا بیان کیا، اور جب جناب ختیجہ کی وفات ہوئی جناب جبریل آئے اور آنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا کہ آج جو ہے نا کوئی ایسا پیغام نہیں بلکہ جو ہے ہم جناب ختیجہ کے لیے نا کفن یعنی پارچہ لے کر آئے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو وہی جو رسول اسلام کی رضا، اور خود جو ہے پروردگار نے جناب جبریل کے ذریعے جو ہے جناب ختیجہ کے لیے کفن بھیجا۔ پڑھیے صلوات۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جس طریقے سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اسی طریقے سے انجام دیا۔ ملتا ہے کہ ایک بادشاہ نے جو ہے وہ منت مان لی، عہد کر لیا، اس نے عہد یہ کیا کہ ہمارا یہ کام جو ہے جو کام ہو جائے، بیمار تھا صحت مند ہو جائے، اگر یہ کام ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہم اللہ کی راہ میں ہے نا دولت کو غریبوں میں صرف کر دیں گے۔ اب جو ہے اس نے عہد کر لیا تھا کہ دولت سب صرف کر دیں گے۔ اب اس کی منت پوری ہو گئی، مثلا مریض صاحب صحت مند ہو گیا۔ اب جو صحت مند ہو گیا تو اب اس نے سوچا کہ جو مال دولت ہے سب راہ خدا میں صرف کر دے، اس لیے عہد کیا تھا اس نے۔ اب جب یہ سوچا تو جو رعایا وغیرہ تھے کہا کہ اگر دے دو گے تو پھر ہم لوگ کیا کھائیں گے، تمہارے سپاہی لشکر والے کیا کھائیں گے۔ اس نے کہا کہ ہاں بات تو یہ صحیح ہے کہ اگر جو ہے ہم دے دیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا پورے لشکر کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اتفاق سے یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کیا دیکھا کہ ایک شخص جو ہے نا درویش شخص ایک فقیر کے معنی گزر رہا تھا، تو اسے بلایا دربار میں۔ جب وہ دربار میں آیا تو سوال کیا، کہا کہ دیکھو اس طریقے سے ہم نے عہد کیا تھا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہم کیا کریں، یعنی مال و دولت جو ہے ہم نے یہ کہا تھا کہ راہ خدا میں دے دیں گے، تو اب بتاؤ کہ ہم کیا کریں۔ تو اس نے جواب دیا، کہا کہ دیکھیے جس سے آپ نے عہد کیا تھا یعنی پروردگار سے جس سے بھی آپ نے عہد کیا تھا، اگر جو ہے کل اس سے کام نہیں ہے تو پھر رہنے دیجئے دولت، لیکن جو ہے اگر کل اس سے کام ہے
یعنی جو آج دیا ہے وہی کل بھی دے گا، تو پھر اسے جو ہے راہ خدا میں صرف کر دیجیے، ہے نا، راہ خدا میں جو ہے اسے دے دیجیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ جہاں پہ تمام چیزیں ہیں کہ جو واجب ہے، اسی طریقے سے جو ہے عہد ہے کہ انسان جو ہے یہ عہد کر لے۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں ہے نا جو بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا، انسان کو چاہیے کہ اسی طریقے سے انجام دے، اور ظاہر سی بات ہے تمام نیک عمل انجام دے گا، اور اس کے دل میں اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہوگی، معدت ہوگی، تو وہ انسان جو ہے اس دنیا سے سرفراز جائے گا۔ تو بہرحال چند جملے کی ایک نوجوان کے سیوم کی سال ثواب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی ہے، اس دنیا سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہہ دے کہ ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا ہے۔ ہر ایک نے اس موت کے آگے اپنے گھٹنے کو ٹیک دیا ہے، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ اپنے آرزو کو گھٹاؤ، جب اپنے آرزو کو کم کرو گے تب جو ہے تم زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دو گے۔ اگر آرزو کو بڑھاؤ گے تو پھر جو ہے نیک عمل سے تم دور ہوتے جاؤ گے نا، نیک عمل سے دور ہوتے جاؤ گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے تم دنیا میں ہے نا، دنیا کی محبت تمہارے اوپر جو ہے غالب آ جائے گی۔ تو یہ دنیا جو ہے اسی طریقے سے ہے نا، دنیا جو ہے جس طریقے سے خود امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اشعار کے ذریعے کہ امام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ دنیا جو ہے ایک سائے کے مانند ہے، سائے کے مانند، جس طریقے سے سایہ ہوتا ہے پھر دھوپ آ جاتی ہے، دھوپ ہوتی ہے پھر سایہ آ جاتا ہے نا، درخت کے نیچے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ سایہ ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد دھوپ آ جاتی ہے، دھوپ ہے تو سایہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، اس میں جو ہے دوام نہیں ہے، اس میں جو ہے بقا نہیں ہے، اس دنیا میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، دوام بقا نہیں ہے۔ اصل دنیا جو ہے اس کے بعد جو دنیا ہے کہ جسے ہم اور آپ جو ہے آخرت کہتے ہیں، وہ دنیا ہے۔ تو اس دنیا سے وہی کامیاب جائے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، من مات علی حب آل محمد مات کامل الایمان، کہ فرمایا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے تو وہ شہید مرتا ہے، کامل ایمان پہ مرتا ہے، وہ جو ہے بخشا ہوا اس دنیا سے جاتا ہے۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ دنیا فانی ہے اور ہر ایک کو گزرنا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور جو دوست اور احباب و قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں بے قرار پریشان ہوتے ہیں، لیکن جو ہے کوئی ایسی چیز ہو کہ انسان جو ہے اپنے غم کو بھول جائے، وہ جو ہے واقع کربلا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ جب امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا نا، ایک جوان کی سوال کی مجلس ہے، باپ بھی موجود ہے، بھائی بھی، کہ جب امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اس کا جوان بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے ٹہلے، کہ باپ کے لیے جو ہے سب سے زیادہ خوشی کا موقع ہوتا ہے نا۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی بد دعا نہیں کیا، کبھی بد دعا نہیں کی، لیکن جب جناب علی کے اکبر کو رخصت کیا، بھیجا، تب امام حسین نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور کہا معلوم تم ہمارے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو، خدا تمہارے نسل کو ختم کر دے، باقی جو ہے آپ کو مقتل میں دیکھیں تو کہیں نہیں ملے گا۔ تو یہی جناب علی اکبر کہ جب آتے ہیں اجازت کے لیے تو امام حسین کیا کہتے ہیں کہ یہ میرے لال تمہیں جو ہے پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ ان سے اجازت لو۔ جب شہزادی کے پاس آتے ہیں تو شہزادی کہتے ہیں اے میرے لال جاؤ اپنے ماں سے اجازت لو۔ تو مقتل بھی یہ ہے کہ جب جناب علی اکبر خیمے سے نکل رہے تھے تو راوی یہ لکھتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو۔ ہاں زادار و شکل میں، صورت میں، سیرت میں رسول اسلام سے مشابہ تھے۔ جب علی اکبر کو رخصت کیا ہے
تو امام حسین نے کیا کہا کہ اے میرے لال مڑ مڑ کر دیکھتے جانا، اور خود امام حسین بھی چل رہے تھے۔ تو جب جناب علی اکبر نے دیکھا کہ پیچھے بابا بھی آ رہے ہیں تو کیا کہا کہ بابا آپ نے تو ہمیں رخصت کر دیا ہے نا، تو اب کیوں آ رہے ہیں؟ امام حسین نے کیا کہا کہ کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے ہیں تو معلوم ہوتا کہ اولاد کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ ادھر جناب علی اکبر چلے ہیں نا، امام حسین بھی آگے بڑھے، اور ایک سلسلہ بندھا ہوا تھا، ایک سلسلہ امام حسین علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، اور شہزادی فضہ جو ہے در خیمہ سے امام حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، اور جنابی فضہ کے چہرے کو شہزادی زینب دیکھ رہی تھی، اور شہزادی زینب کے چہرے کو ام لیلہ دیکھ رہی تھی، یعنی جیسے ہی چہرہ متغیر ہو۔ تو ایک مرتبہ جب آواز آئی ہے نا، آواز آئی کہ بابا خبر لیجئے، تو امام حسین علیہ السلام کچھ دور لڑکھڑاتے ہوئے چلے، پھر کہنیوں کے بل چلے، ہے نا، کہنیوں کے بل چلے آئے جناب علی اکبر کے پاس، ہے نا۔ دیکھیں امام حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، لیکن کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، لیکن جب جوان بیٹے کے پاس آئے تب جو ہے خیمے کی طرف رک کی آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچے آؤ آؤ، علی اکبر کا جنازہ ہے، ہاں آزادارو۔ اب کیا ہوا؟ بس آخری فکرہ، اب امام حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ ہے، اب جو ہاتھ کو ہٹایا تو امام حسین نے کیا منظر دیکھا کہ سینے کے اندر برچھی کی انی ٹوٹی ہوئی ہے۔ اب امام حسین علیہ السلام نے اپنے زانوں کو علی اکبر کے سینے کے نیچے دیا اور آستین کو چڑھایا، ٹوٹی ہوئی برچھی کو پکڑا، آسمان کی طرف رخ کیا، آواز دیتے ہیں، اے خلیل خدا آؤ۔ تم نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی، لیکن حسین علی اکبر کے سینے سے کھینچ رہا ہے۔ اب جو برچھی کو ہلایا، علی اکبر کا سینہ لرزا، سینے کا لرزنا تھا، پورا جسم ہلا، جسم کا ہلنا تھا، زمین کربلا ہلی، زمین کربلا کا ہلنا تھا کہ خیمے کا پردہ گرا، امام حسین نے برچھی کو کھینچا، منہ کو سینے پہ رکھ دیا، ارے بیٹا ولد پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما۔